اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم۔ آج 10 محرم الحرام ہے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے یاد کربلا۔ آج 10 دن مکمل ہونے والے ہیں، یعنی آج وہ دن ہے جب خیمے جلا دیے جائیں گے۔ آج وہ دن ہے جب کہ شہادتیں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری شہادت، اور شمر اور یزید بدبخت یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے فتح حاصل کر لی۔ وہ فتح نہیں بلکہ ان کی موت کا فرمان ہے جو کہ لعنت کی صورت میں ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا انشاءاللہ، کہ جب تک ہم مسلمان الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے زندہ ہیں تب تک یزید اور اس کی تمام افواج پر، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام لشکر پر ظلم ڈھائے، بچوں یعنی علی اصغر کو پیاسا رکھا۔ جب بچہ پیاس سے روتا ہے تو اس وقت ماں کا کیا حال ہوتا ہے یہ ہر ماں یا باپ جان سکتا ہے، لیکن جس وقت علی اصغر کی شہادت ہوتی ہے تو امام علی مقام اس کو دل سے لگا لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ خون فرش پر گرتا تو کبھی زندگی میں اس سرزمین پر ہریالی نہ ہوتی، اور اگر آسمان کی طرف جاتا تو آسمان نے کبھی بھی صبح نہ دکھاتا، کیونکہ وہ صرف اور صرف زرد رنگ یا لال رنگ کا ہوتا۔ تو یہ قربانی کسی کم قربانی ہے کہ آپ کا اپنے لخت جگر کے گلے میں جب حلق میں تیر لگتا ہے تو آپ اس کو جگر سے لگا لیتے ہیں، اور پھر بھی کس کی فکر ہے؟ امت مسلمہ کی فکر ہے، نانا کی امت کی فکر ہے۔ تو ہم اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈال لیں، میں چھوٹی چیز اس کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نماز قائم کرو، نماز زندگی کو منظم بناتی ہے۔ نماز قائم کرو کیونکہ نماز تمہیں زندگی کے بدفعلوں سے دور رکھتی ہے۔ آج کسی سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا سننے کو ملتا ہے؟ بھائی اپنا بیان اپنے پاس رکھو، لیکن آپ کوشش کریں، میں تمام دیکھنے اور سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ کوشش جاری رکھیں، کیونکہ دریا کی بات کریں تو دریا کا پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن
اگر کسی پتھر پر بھی قطرہ قطرہ پانی گرتا رہتا ہے تو وہ پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں پھر جیسے کہ میں نے کل درخواست کی تھی مولانا مفتی صادق نقشبندی صاحب سے پروگرام میں تشریف آور ہیں، اور بہت بہت شکریہ، لیکن اس سے پہلے محمد بلال کا بہت شکریہ کہ خوبصورت انداز میں آپ نے قرأت کی، اور آج ان سے ہم 2 کلام کی ریکویسٹ میں آن ایئر ہی کر رہا ہوں کہ بلال ہم آپ سے 2 کلام سنیں گے، لیکن مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس دعوت میں اس پروگرام کے لیے فقیر کو بلایا، فقیر حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مجھے حاجت قبول فرمائے۔ آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ بلال ساتھ ہی بیٹھیں، کہ آپ کو پہلے بلانا تھا لیکن بلال کی فیملی میں کچھ پرابلمس تھیں، اس وجہ سے میری ڈائریکٹ آپ سے بات نہیں ہو سکی۔ آمین۔ اور اب کیونکہ مفتی صاحب میں چاہوں گا اجازت کہ میں جلدی سے پروگرام کی ہم طرف آتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ آج 10 محرم ہے، شہادتیں ہیں، اور آج وہ فتح حاصل ہوئی یزید کو جس کا صرف اور صرف انعام جہنم ہے، اور جہنم کا بھی 7واں درجہ ہے۔ فتح تو کہیں گے نہیں، فتح تو یہی نا، اس کی طرف تو فتح ہے، اس کو فتح اپنی گمان میں سمجھ رہا ہے کہ فتح ہے، لیکن اصل جو معاذرہ ہے وہ جہنم کا 7واں درجہ ہے۔ تو اس بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ بیان شروع کریں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ جب بیان کرتے ہیں، کل کے پروگرام میں بھی میں صرف چپ ہو کر سن رہا تھا، اور جب آپ بیان کرتے ہیں تو آنیسٹلی میں یہ بات کہوں گا دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ خود ہی جو ہم نے پہلے پڑھا ہوتا ہے وہ چیزیں ذہن میں آتی چلی جاتی ہیں۔ تو میں آپ سے چاہوں گا کہ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی، اور یہ آگے شعر تو آپ کو بھی، آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس میں یہ اشارہ دیا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہر دور میں یزید آئے گا، اور میری طرز زندگی، میرے معاملات کو دیکھ کر تم آئیڈیل بنا کر چلو۔ ظاہر میں تمہارے لیے ناکامی ہو سکتی ہے، ظاہر میں تمہارے لیے آزمائش اور مصائب و آلام کے پہاڑ آ سکتے ہیں، مگر میری طرز زندگی، میری منزل کو لے کر چلو گے تو جو اللہ نے مجھ کو جو عزت اور وقار اور جو مجھے مقام دیا، تم اسی اگر نقش قدم پر چلتے جاؤ گے تو تمہیں بھی اللہ مقام و مرتبہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ بھی سبق دیا کہ ہر دور میں یزید آئے گا، اس دور میں بھی یزید موجود ہے، اور ہر دور میں یزید موجود ہوتا ہے۔ تو جس طرح جب اکبر بادشاہ جب اس نے دین الہ جو ہے وہ دین اکبری کا جب وہ کیا، تو ایسی صورت میں طرز حسین کو اپناتے ہوئے مجدد الفسانی آگے بڑھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اکبر بادشاہ کا رد کیا۔ جب وہاں پر جب معتزلیوں کی باتوں میں آنے کے بعد جب ایسا معاملہ آیا تو امام احمد بن حنبل آگے بڑھے، کیونکہ طرز حسین دیکھا تھا نا، طرز حسین دیکھا تھا۔ جب وہاں پر جو ہے وہ امام مالک کے دور میں جب ان پر وہ ہوا تو سامنے جو تھا آپ آگے بڑھے، اور آپ نے جو ہے وہ باطل کا مقابلہ کیا، چونکہ طرز حسین دیکھا تھا۔ آج ہمارے لیے بھی طرز حسین آئندہ آئیڈیل ان کو بنا کر، امام حسین کے آئیڈیل بنا کر یزید کے سامنے مقابلے میں آگے بڑھیں گے۔ جب مقابلے میں آگے بڑھیں گے تو جیسے کہا نا کہ اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو اس طرح ظاہر میں تو ناکامی ہوگی، ظاہر میں جو ہے وہ آفات اور مصائب آئیں گے، مگر جب آپ استقلال کا مظاہرہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ پھر علو اور بلندی ملے گی۔ وجہ اس کی ذیشان بھائی وہ یہ ہے کہ آج اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ کرتے تو نہ روضہ مصطفیٰ سلامت رہتا، نہ کعبۃ اللہ سلامت رہتا، نہ آج اس طرح نماز ملتی، نہ آج ہمیں دین کی جو اس وقت ظاہری صورت یہ نہیں ملتی، مگر طرز حسین کو امام حسین نے جو جرت اور جو دلیری کا اظہار کیا، جو بہادرانہ انداز کو اپنایا، تو یہ سب کو بچایا، سبحان اللہ، سب کو بچایا، نانا کی امت کو بچایا، نانا کی امت کو بچایا۔ اور ایک اور راز ہے، وہ راز یہ ہے کہ ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب کو بھی تو پورا ہونا تھا نا، اور وہ خواب دادا نے دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک ماذا ترا، کہ بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ میں انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترا، تمہاری رائے کیا ہے۔ تو یہاں صبر و رضا کا پیکر اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے جواب میں نہ چوں کیا نہ چنا کیا، بلکہ کہا افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا۔
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھ کو صابروں میں سے پائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ وہاں پر آپ فرما بردار صاحبزادے نے کہا نہ چوں نہ چرا، نہ آہو بکا، نہ چوں چرا، نہ کچھ آہو فغا کیا، بلکہ کہا جو آپ حکم دے کر دیجئے، مجھے صابرین سے پائیں گے۔ مگر وہاں قربانی نہیں ہوئی، ذبح نہ ہوئے، یہاں ذبح ہوئے۔ وہاں پر تلوار نہ چلی، چھری نہ چلی، یہاں چلی۔ وہاں نہ چلنے میں بھی راز ہے اور یہاں چلنے میں بھی راز ہے۔ وہاں نہ چلنے میں بھی راز ہے اور یہاں چلنے میں بھی راز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں نہ چلنے کا راز یہ تھا کہ نور محمدی کو بچانا تھا، سبحان جو صلب اسماعیل علیہ السلام میں موجود تھا وہ بچانا تھا، اس لیے وہاں تلوار نہ چلی کیونکہ نور محمدی کو بچانا تھا، یہاں تلوار چلی کیونکہ دین محمدی کو بچانا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ خواب تھی اور یہ اس کی تعبیر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ خواب جو تھی وہ اس خواب کی تعبیر میں یہ یہاں پر یہ ہوا۔ تو اب یہاں پر پھر جو ہے دین حق کی سربلندی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیں آئیڈل بنا کر سامنے والے یزید سے تدبیر سے اور اپنی طاقت سے مقابلہ کرنا ہے۔ ظاہر میں وہ ہوگا مگر استقلال رکھو گے تو انشاءاللہ پھر بلندی بھی اللہ تعالیٰ۔ پھر یہاں سے مفتی صاحب ایک سوال میرا بھی کہ موجودہ دور میں اگر ہم یزیدیت آپ نے کہا کہ موجود رہے گی تو جو اسپین میں قرآن پاک کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی تو یزیدی نیچر کو ہی ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ہمیں امام حسین کی طرح اس وقت ثابت قدم ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ذیشان بھائی بات یہ ہے کہ قرآن نے ایک مقام پر فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ تم سے نہ یہودی راضی ہوں گے نہ نصرانی راضی ہوں گے جہاں تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہ کرو، یعنی تم ان کی ملت کو لے کر چلو، ان کو فالو کرو، ان کا جو آئیڈیل ہے، ان کا جو طریقہ ہے، ان کو جو سوشل طریقہ ہے وہ لے لو، وہ کہیں گے ہاں واہ واہ واہ، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، ورنہ وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور یہ ان کی انٹرنیشنل سازش ہے، اسلام کو برباد کرنا، اسلام کو تباہ کرنا، اسلام کو ناکام کرنا، اس کی بہت بڑی سازش انہوں نے جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا ڈال دی ہے، اس وقت نیٹ کو وہ کر دیا، اس وقت بے حیائی کو پیش کر دیا، اس وقت جو ہے وہ سارا سسٹم آپ کے ہاتھ میں دے دیا اور آپ کو بربادی میں لگا دیا۔ اور میرے پاس ایک لیڈیز آ کے نہیں میرا بچہ نہیں پڑھتا، میں نے روحانی دیکھا، جواب آیا کہ اس کو عسر کی عادت جا رہی ہے، یسر کی عادت آ گئی ہے۔ میں نے کہا باجی عسر کی عادت جا رہی ہے، یسر کی عادت آ رہی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کتاب پڑھنا، سبق یاد کرنا، میتھ کے اندر وہ سارے فارمولے اس کو یاد کرنا، فارمولہ یو کرنا، وہ بٹھانا، وہ اس کے اندر یہ سب عسر ہے، محنت ہے، مشقت ہے، اور وہاں سے اس کو ہٹا کر موبائل میں لگ جاؤ، گیم کھیلتے رہو، اس کے اندر ڈرامے دیکھتے رہو، اس کے اندر آپ دنیاوی لہو و لعب میں لگ جاؤ، یہ یسر ہے۔ تو اب عسر سے نکال کر یسر میں تو کیا ہوگا کہ بندہ آہستہ آہستہ مشقت والے معاملات سے دور ہوتا جائے گا، اور جب مشقت والے معاملات سے دور ہوتا جائے گا تو اس کی کوالٹیز، اس کی ایبیلٹیز ڈیمیج ہوتی جائے گی، اور جیسے جیسے ہوگا تو وہ انسکسیسفل ہوگا، اور جیسے ہی وہ ہوگا تو پھر اس کا جو لائف اسٹائل اور لائف جو اس کی جو ہے وہ سب برباد ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا، انہی کی حکومت رہے گی، انہی کے تابع ہو کر چلنا پڑے گا جو ان کی سازش ہے۔ اور یہاں تک کہ اس وقت جو بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، قرآن نے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے، حضور نے فرمایا جو چاہو سو کرو، وہ بندہ بے لگام ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بے حیائی کو پھیلا دیا تاکہ اس مسلمان کا ایمان ایسا ڈاواڈول ہو جائے، ایسا زیرو پر آ جائے، کیونکہ حضور نے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو سو کرو۔ اب یہاں پہ میں عرض کر رہا ہوں، بات چلی قرآن کی تو اس بات کو بھی وضاحت ہے، آپ اور ہماری ذمہ داری، ایک حکومت کی ذمہ داری، ایک انٹرنیشنل اسلامک جو ہے وہ جو شخصیات ہے جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری، ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جن سویڈن اور جس اسپین والوں نے جو یہ حرکت کی ان کے خلاف بھرپور طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے اور عوامی احتجاج کریں، یا ہم اور آپ کریں، بالکل ایسے اس کے ساتھ ساتھ ان کی وہ سب چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر کے ان کی چیزوں کو آج ہم انہی کی چیزوں کو استعمال کر کے ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم کس طرح وہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، یہ ہم عوام کی ذمہ داری، اور پھر حکمرانوں کی ذمہ داری کہ حکمران، ہمارے ملک کے حکمران حاکم جو ہے وہ دیگر انٹرنیشنل اسلامک حکمرانوں کو رابطہ کر کے ایک اسلامی پلیٹ فارم کو بھرپور طریقے سے بنائے اور یہ بتائے کہ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا،
یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا ہی دبا دیں گے. سبحان اللہ. مسلم سبحان کو اللہ. حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو، یہ مٹتے مٹا دے بھی دنیا کو مٹا دیں گے. سبحان اللہ. اسلام کا ہم سکہ، قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم بلند ہو اگر ایمان والے ہو. سبحان اللہ. آج ہم ایمان میں کمزور ہو گئے، آج ہم انگریز کے، یہود کے اور جو ہے وہ ان کے نصرانیوں کے پٹھو بن گئے، جبھی تو کمزور ہیں. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا گر در سے قرآن تم نے چھوڑا نہ ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا. سبحان وہ اللہ. زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہو تارک کے قرآن ہو کر اپنے قرآن کو چھوڑ دیا. بالکل یہی چیز ہے. اور قرآن پاک تو خود کہتا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. جب قرآن نے کہہ دیا تو پیچھے کچھ بھی نہیں. اسی کے ساتھ میں بلال کی طرف جاؤں گا. بلال کلام سنائیے، اس کے بعد ہم واقعہ کربلا کی طرف دوبارہ روشنی ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہن کن تو مولا، من کن تو مولا، مولا علی 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 مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، من کن تو مولا. اور ہم نے تو رب کو خیبر کشا کہا، یہ ان سے پوچھئے کہ جنہوں نے خدا کہا. واعظ علی کے بارے میں ہم سے نہ بحث کر، ہم نے تو جو رسول کے در سے سنا کہا. مولا علی مولا، 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 من کن تو مولا. فہذا علی مولا، من کن تو مولا. اور بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء مصطفیٰ حسن اور حسین، یا علی علی مولا، مولا 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 علی مولا، من کن تو مولا، من کن تو مولا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلال، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اور آپ کے عشق میں، ایمان میں، ہمت میں، جذبے میں، عزت میں، شہرت میں، دولت میں اضافہ ہو. آمین. اور مفتی صاحب میرے لیے بھی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ ہماری رمضان کریم میں پہلی ملاقات ہوئی تھی، لائیو ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد آج کے پروگرام کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ ہم جتنا فیض ان سے حاصل کر سکیں. پوچھیں گے کہ اب ہم شہادتوں کی طرف جاتے ہیں، تو شہادتوں کا سلسلہ، کیونکہ 10 محرم خیمے جلا دیے گئے، شہادتیں ہو گئیں، بیویوں کو پھر لے کے جانے کا سلسلہ شروع ہوا. تو شہادتیں اصل شروع کس وقت ہوئی تھی؟ مطلب یہ جو وار تھی، یا ہم جو کہتے ہیں لڑائی تھی، وہ کیونکہ آپ نے پہلے بتا دیا کل کے پروگرام میں کہ امام علی مقام نے یہ کہا تھا کہ ہماری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے. تو کس وقت وہاں سے یزیدی فوج نے حملہ کیا؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو جو روایتوں میں ملتا ہے اس میں یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن ہی یہ سلسلے شروع ہوئے، جس کے اندر پہلے جانشین اہل بیت ان کو وہ آئے، یعنی ڈائریکٹ اہل بیت پر حملہ نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے، بلکہ جو آپ کے جو خدا مخادم تھے، عقیدت مند تھے، محبت والے تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک ہماری سانس ہے، ہماری جان ہے، ہم یہاں پر آپ تک جو ہے وہ آنچ نہیں آنے دیں گے. سبحان جب اللہ. آنچ نہیں آنے دیں گے تو اس صورت میں یہ ہوا جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ حضرت وہاب بن عبداللہ کلوی جو تھے وہ شہید کیے گئے. اس طرح
بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت حر چونکہ تھے تو لشکر جو یزید میں سے تھے، اور آپ بڑی طاقت اور شجاعت والے تھے، اور ایسی صورت میں جب حضرت حر جو ہے نا وہ چونکہ ایسے موقع پر بھی آئے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف آ رہے تھے تو حضرت حر ملاقات کی، اور آپ نے بتایا کہ یزید کی طرف سے آیا ہوں اور آپ جو ہے یا تو بیعت کر لیں. اور جب نماز کا ٹائم ہوا تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نماز میں امام حسین کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے. اب نماز میں امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے، چونکہ وہاں یزیدیوں کیا بھی نماز ہو رہی ہوتی، وہ لوگ بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، وہاں بھی نمازیں ہو رہی تھی، مگر یہاں حضرت حر جو آئے نا، اور جب یہاں نماز شروع ہوئی تو یہاں پر آپ نے امام حسین کی اقتداء میں نماز پڑھی. تو یہاں ایک بزرگوں نے ایک بات کہی کہ جب کوئی بندہ کامل کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر کا ایک اثر جاگتا ہے. سبحان اللہ. اور حضور کا خود ایک فرمان ہے جو میں نے ہدایت شریف میں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو علماء جو فقہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اس میں حدیث شریف پڑھی، حضور نے فرمایا من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف النبی. حضور نے فرمایا جو متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھے، حضور نے فرمایا گویا اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. اب یہاں بزرگوں نے کہا کہ حضرت حر کے اندر جو انقلاب کی جو جاگی وہ حسین کے پیچھے نماز پڑھنے کی برکت سے جاگی. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد جو رنگ آیا تو اب یہاں جو رنگ آیا تو اب آپ بیتاب ہونے لگے. اور یہاں پر جب جنگ کا معاملہ شروع ہوا، آگے کے مرحلوں میں جنگ جب شروع ہوئی تو اب وہ اندر بیتابی ہوئی. تو بھائی نے کہا کیا بات ہے، آپ کے بھائی نے کیا بات ہے؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف یزید کی طرف سے پیغام ہے کہ ابن زیاد کی طرف سے کہ حکومت ملے گی، یہ ملے گا، دولت ملے گی، انعامات ملیں گی، مگر دوسری طرف یہ ہے کہ آخرت تباہ ہو جائے گی. اور حضرت امام حسین کے پاس آئے، معافی مانگی، آپ نے معاف کیا. اور معاف کیا تو وہاں پر عمر بن سعد نے دیکھا کہ یہ تو حر جو اتنا جان باز اور طاقتور یہ بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو بھائی کو بھیجا، بھائی جو ہے جائے اور جا کر حر کو سنبھالے، سمجھائے کہ ایسا نہ کرے، انعامات ملیں گے. تو وہ بھائی پیچھے آئے تو وہ سمجھے، عمر بن سعد سمجھا کہ یہاں یہ جو ہے یہ سمجھانے جا رہے ہیں. مگر ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ حر آپ میرے لیے آئیڈیل بن گئے، آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بھی جاگا اور میں بھی جو ہے توبہ کرتا ہوں. اور آپ نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. سبحان اللہ. توبہ کی. اس طرح جو ہے اس طرح آتا ہے کہ 50 افراد پہلے جانثار اہل بیت میں 50 افراد جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کی. اور جب 50 افراد نے جب جام شہادت کو نوش کیا تو ان دوران جب نوش کرتے ہوئے پھر ایک واقعہ تو یہ بھی آیا کہ حضرت علی اصغر کا جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ جب 3 دن کی پیاس سے تھے، حضرت شیر بانو نے کہا کہ دشمنی دن کی ہمارے ساتھ ہے اور ان سے کہو کہ اپنے ہاتھ سے ہی ننھے سے بچے کو پانی دے دو، بس اپنے ہاتھ سے ڈال دو. تو امام حسین لے کر آئے تو سامنے لشکر تھا، اس لشکر کے سامنے جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ڈال دو. تو ایک ان بدبختوں نے ایک تیر چلایا جو حضرت علی اصغر کے حلق میں لگ کر حضرت علی امام حسین کے بازو میں لگ گیا اور آپ نے اس کو وہ کیا. اب جب وہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آ رہے تھے، یہاں پر میں ایک بات بتاؤں، میں الحمدللہ 2 مرتبہ کربلا شریف حاضر ہوا ہوں، نجف شریف، کربلا شریف، عراق، بغداد شریف حاضر ہوا. مجھے یہ تو پتا تھا کہ امام حسین کی یہ قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے. میرے ایک دوست تھے، وہ امام حسین کی قدم شریف کی طرف کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے استغاثہ کر رہے، تھوڑی اشکباری بھی آ رہی. میں بیٹھا ہوا اپنے وظائف میں تھا تو میں نے دیکھا، دوسری دن بھی جب دیکھا تو وہاں کھڑے ہو کر میں نے اس کو اشارہ کیا، میں نے کہا بھائی خیر تو ہے؟ کہنے آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے امام حسین کا روضہ مبارک. کہنے لگے امام حسین کی قدم والی جگہ پر حضرت علی اصغر کا مزار ہے، حضرت علی اکبر کا مزار ہے. آج ہم الحمدللہ مکے جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے. مگر میں کہتا ہوں اللہ آپ کو اور ہم کو اگر وسائل دیں تو ہم ذرا وہاں پر بھی جائیں، نجف شریف جائیں، اور نجف شریف جائیں، آپ کربلا شریف جائیں، امام حسین کے مزار پر جائیں، حضرت عباس کے مزار پر جائیں، حضرت علی کے مزار پر جائیں. وہاں جو بغداد میں جو مزارات ہیں، حضرت جو ہے ایوب علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت شیخ شبلی کا مزار ہے، حضرت بہلول دانہ کا مزار ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کا مزار ہے، حضرت امام اعظم کا مزار ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار ہے، حضرت جو ہے معروف کرخی کا مزار ہے، حضرت جنید بغدادی کا مزار ہے، حضرت سری سقطی کا مزار ہے، حضرت جو ہے کیا کہتے ہیں معروف کرخی کا میں نے نام لیا، اسی طرح شہاب الدین سہروردی کا مزار ہے، امام غزالی کا مزار ہے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت مسلم بن عقیل کا مزار ہے، حضرت حر کا مزار ہے، حضرت امام حضرت علی کا مزار ہے، حضرت عباس کا مزار ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار
رہے، اور یہاں جو ہے اس طرح جو ہے واضح ہے. اور یہاں تک کہ ہمارے ساتھ جو والد صاحب کے ساتھ ہم حاضر تھے، تو ہمارے ساتھیوں میں ایک صاحب تھے، جب ہم ذوالنون مصری کے مزار سے آنے لگے، کہنے لگے اللہ کی قسم کیا مزہ، کیا کیفیت آ رہی ہے جو ہماری سوچ سے بڑھ کر ہے. معروف کرخی کے مزار پر جائیں کیا رنگ آتا ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ روحانی خالی میں محسوس کر رہا ہوں، مگر ہمارے ساتھ گاڑی میں 90 افراد تھے، ہر بندہ کہنے لگا کیا رنگ تھا. تو پھر جب آپ وہاں جائیں حضرت علی کا مزار، اس کے جو مزار کا گنبد ہے سونے کا، جو مینار ہے سونے کا، دروازے جو ہے وہ سونے کے، آپ کے مزار کا جو ارد گرد جو ہے وہ وہاں جو نام لکھے وہ سب ہیرے لگے ہوئے، سبحان اور اللہ. وہاں جو شیشے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے آپ جنت میں بیٹھے ہوئے، ایسے خوبصورت وہ ہے. اور اسی طرح امام حسین کا مزار، حضرت عباس کا مزار، کیا بات ہے ذیشان بھائی. آپ ہم نے جیسے سنا تھا کہ بھائی جو ہے جنت کے جو ہے وہ دروازے سونے کے ہوں گے، دیوار سونے کے ہوں گے، ہیرے ہوں گے، وہ ہوں گے. یہاں تو دیکھیں ایسا رنگ ہے، مزہ آ جاتا ہے. تو مقصود کلام ضمن میں نے عرض کیا کہ وہاں کی بھی حاضری دی جائے. اللہ تعالیٰ لے کر جائے، یہی اللہ دعا ہے. تعالیٰ ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہاں پر جو شہادت کے حوالے سے علی اصغر کی شہادت کو ہے، اسی طرح حضرت قاسم جو امام حسن کے صاحبزادے تھے، اور امام حسن کے صاحبزادے تھے، تو اب آپ جو ہے وہ آپ نے جب دیکھا تو آپ حضرت امام حسین کے پاس آئے اور کہا کہ یہ حضرت قاسم کا رشتہ جو ہے نا حضرت بی بی سکینہ سے طے ہوا ہوا تھا. اور آپ جو ہے وہ آئے، اور 19 سال کی جوانی تھی، اور آپ نے کہا کہ چچا میں جو ہوں وہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جام شہادت نوش کروں، چونکہ آج اگر جام شہادت نوش نہ کیا تو کل میں بابا کو کیا جواب دوں گا کہ ابا جان مجھ سے پوچھیں گے جب میرے بھائی حسین پر جب تکلیفیں آئی تھی تو تم اس وقت اپنی جان کو بچاتے رہے. میں وہاں پر دادا علی کو، دادی فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں یہاں پر جو ہے وہ میں اپنے نانا آقا علیہ السلام کو کیا جواب؟ مجھے حضرت امام حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا قاسم، تمہیں بھیج دوں. تو میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بھائی کی یاد آتی ہے، بھائی کی یاد آتی ہے، میں کیسے بھیج سکتا ہوں؟ وہ ضد کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے جانا ہے. اتنے میں آپ نے اپنی بہن زینب سے کہا کہ اس کو سمجھاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے، جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، میں اپنے بھتیجے کو بھیج دوں، قاسم کو بھیج دوں؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جب یہ کہا تو حضرت زینب نے کہا کہ ادھر آؤ. گلے میں ایک تعویذ تھا، یہ آتا ہے کہ کہا کہ یہ میرے بھائی نے کہا تھا حضرت قاسم سے کہ جب تم بڑی مصیبت میں ہو، زندگی کی بہت آزمائش اور بڑی مصیبت کا وقت آئے تو اس وقت یہ کھولنا، تو آج سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی. تو قاسم آج یہ تعویذ کھولو. جب تعویذ کھولا تو اس کے اندر ایک خط تھا، اس خط کے اندر لکھا تھا کہ میرے بھائی حسین پر جب کربلا کی سرزمین پر جب ایسا معاملہ آئے تو قاسم تم پیچھے نہ ہٹنا، تم جام شہادت نوش کرنا، یہ میرا جو تمہیں حکم ہے. اب بی بی زینب وہ خط لے کر بھائی حسین کے پاس آئے اور بھائی سے کہا کہ بھائی یہ تو بھائی امام حسن کا پیغام ہے. انہوں نے کہا اب یہ پیغام ہے. تو اب جب بھائی کا پیغام ملا، اب بھتیجے کو اور اپنی بچی کا جس سے رشتہ طے کیا وہ ان کو تیار کیا گیا، تیار کر کے پھر آگے پھر بھیجا. پھر ظاہر امام حسن جو شیر خدا کے بیٹے تھے، اب یہ شیر خدا کے پوتے مقابلے کے لیے آئے. بڑے بڑے جب یہ آئے نا تو روایتوں میں آتا ہے کہ سامنے بڑے بڑے لشکر آئے مقابلے کے لیے، ایک ایک کر آئے تو آپ گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں. اور جب کاٹتے جا رہے ہیں تو عمر بن سعد نے کہا بھائی یہ حسن کی اولاد ہے، اس کو مل کر حملہ کرو، اور مل کر حملہ کرو. تو اب یہاں یزیدی ڈر کر بھاگ رہے ہیں اور آپ ان پر حملہ کر کے ان کو کاٹتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس طرح جو ہے وہ روایتیں تو بڑی وہ طویل بنتی ہیں، مگر یہ کہ اس طرح حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت کو نوش کیا. اب ظاہر ہے آپ اور بھی سوالات آگے کریں گے. بالکل اسی طریقے سے ہے. اور مجھے یہ اب جاننا ہے کہ جب شہادت امام حسن سے پہلے جو شہید ہو گئے تو اس کے بعد اب کیونکہ ہم نے حضرت قاسم جب شہید ہو، نہیں میں امام حسین کی بات کر رہا ہوں کہ امام حسین آخری تھے، پھر اس کے بعد سے سب معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ اصل جنگ ہی ان سے تھی، اصل جنگ ہی اقتدار کی تھی. تو اب کیونکہ ٹائم محدود ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ کچھ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے یہ خط پہلے لکھ دیا تھا امام حسن نے امام حسین کے لیے اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دیا تھا، جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تعویذ نہیں، وہ بیسکلی ایک پیغام تھا کہ امام حسن کو بھی پتا تھا کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا. وہ تو سب اکابر صحابہ کو پتا تھا کہ اس طرح امام حسین کو شہید ہونا ہے. بالکل. اور اب جیسے آپ نے نجف کا ذکر کیا تو حضرت عباس علیہ السلام کا
جو بازو مبارک ہے وہ علیحدہ علیحدہ جگہ پر دفن ہے. میں نے نیٹ پر ہی دیکھا کہ میرے جانا تو نہیں ہوا. تو اس سلسلے میں بتائیں کہ آپ کا, کیونکہ آپ مشکیزہ لے کر آ رہے تھے اور پھر آپ کے ہاتھوں کو کاٹا گیا, اور جس وقت آپ یزیدی فوج کی طرف بڑھ رہے تھے تو وہ بھی ڈر کے بھاگے کہ علی آ گیا, اور وہ پھر کیا کہتے ہیں چھپ کر آپ پر وار کیا گیا. تو مجھے یہ واقعہ تھوڑا سا سنائیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب 3 دن پانی بند رہا گیا اور ایسی صورت میں آپ تھوڑا سا تو باہر نکلیں گرمی کی شدت میں, اور آج کی موسم میں اگر تھوڑا سا دن باہر گزاریں تھوڑا سا, تو آج زبان کی جو خشکی سے جو حالت ٹائٹ ہوگی نا, اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس وقت ہم اپنے شہر میں تو یہ حال ہے جو ریگستان ہو اور جہاں ریتیلی زمین ہو اور آسمان سے جو ہے وہ آفتاب جو ہے وہ اپنی شعائیں برسا رہا ہو, آگ برسا رہا ہو, زمین تپتی ہوئی ہو اور صحرا کی سرزمین ہو زبان, اور 3 دن سے پیاس ہو, اور پھر ننھی بی بی سکینہ چھوٹی سی بچی ہے. یہ تو ہمارے بڑوں کی کیپیسٹی پھر بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, بچوں کی تو بہت کم ہوتی ہے. اور اس صورت میں جب پیاس سے جب برداشت سے باہر ہوا تو اپنے چچا عباس سے کہا, عباس چاچا پانی چاہیے. اب جیسے بعض دفعہ بچے چاچا سے جو ہے فرمائش کر دیتے ہیں, تو اس طرح پانی کی فرمائش کی. تو ظاہر عباس جو ہے جو عادت امام حسین کے لیے, امام حسین کو اپنا آقا کا درجہ دیتے تھے, اپنے آپ کو غلام کا سوچ رکھتے تھے, اور جب آقا کی بیٹی بھتیجی اور وہ جب یہ کہے تو ایسی صورت میں اندر کیسا جذبہ آیا. اس جذبے کے تحت آپ مشکیزہ لے کر, گھوڑے کو لے کر آپ روانہ ہوئے, اور جب دریائے فرات کے کنارے پہنچے, اب ظاہر جب حضرت عباس نے پانی نہیں پیا تو ظاہر ان کا سواری نے کہاں سے پیا ہوگا. اور حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے سواری کو اشارہ کیا پی لے, مگر وفا والوں کے سواری بھی وفا والے ہوتے ہیں. سبحان اس نے بھی اللہ. جو ہے اپنا سر جو ہے وہ ہٹا دیا, پانی کی طرف سے سر ہٹا دیا کہ آقا آپ نہ پئیں, اور جب اہل بیت نہ پیے تو ہم کیسے پی سکتے ہیں, چونکہ یہ اس گھرانے سے ہیں کہ جن کے گھرانے میں میرے آقا, جن کے پاس جو خچر مبارک تھا تو وہ حضور کی عقیدت اتنی رکھتا تھا کہ حضور علیہ السلام اس پر سواری فرماتے تھے. حضور فرماتے تھے فلاں صحابی کے گھر جاؤ, اس کو بلاؤ, تو وہ خچر جو ہے وہ آپ کی تابع داری اور آپ کی بات کو سمجھتے ہوئے وہ صحابی کے گھر پہنچتا تھا, اپنے منہ کو یوں مارتا تھا, آواز پہنچتی تھی, اشارہ کرتا تھا, اور پھر وہ واپس آتا تھا. یہ سواری بھی جانتی ہے شان مصطفیٰ, سواری بھی جانتی ہے شان اہل بیت. تو اس سواری نے بھی منہ ہٹا دیا کہ میں نہیں. اور حضرت عباس 3 دن سے پیاسے, آج فرات تک پہنچ گئے ہیں, مگر کہا میں کیسے پیوں گا جب تک کہ امام حسین نہ پیے, میری بچی سکینہ نہ پیے, میرے گھر والے نہ پیے. یہ ہمیں صبر اور استقامت والا معاملہ. اور جب وہ مشکیزہ لے کر جب واپس لوٹے تو عمر بن سعد نے دیکھا کہ یہ اگر پانی پہنچ گیا تو پھر تو ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس نے باقاعدہ لشکر کو بھیجا, جو لشکر آئے انہوں نے حملہ کیا. تو حضرت عباس بڑے جاندار اور بڑے عباس شیر تھے, آپ نے حملہ کیا, اور ایسے وہ کیا جو حملہ کر کے جو میمنہ میسرہ کی طرف جو تلواریں چلائیں تو سب بھاگنے لگے. ایک نے وار کیا, آپ کا ایک بازو کاٹ دیا. جب بازو کاٹا تو آپ نے مشکیزے کو دوسرے سے پکڑ لیا, دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا, اور پھر اور اسی کو مشکیزے کو لٹکا بھی لیا, اور تلوار سے مقابلہ بھی, اب اسی میں مشکیزہ بھی ہاتھ سے وہاں وہ کیا, تو آپ نے یہاں گلے میں پکڑ لی, اور وہ کر کے اب وہاں سے جو وار ہوا, اور پھر جو آپ گرے تو آپ نے کہا بیٹا بی بی سکینہ کو, بی بی سکینہ معاف کر دینا, تمہارا چچا تم تک پانی نہ جا سکا. اس طرح حضرت عباس کا بازو مبارک بھی وہ ہوا, اور پانی وہ کتنا بڑا معاملہ یہ ہوا. حضرت عباس جام شہادت آپ نے نوش کیا مگر پانی نہ پیا. اسی کے ساتھ کیونکہ اب ہمارے پاس چند ہی منٹ باقی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اب ہم امام حسین کی طرف چلتے ہیں, کہ ان کی شہادت, کیونکہ 2 سے 3 منٹ پر پروگرام کو ختم کرنا, تو مجھے بتائیں کہ ان کی شہادت کس طریقے سے. اس طرح حضرت عباس بھی شہید ہوئے, حضرت علی اصغر بھی, حضرت علی اکبر بھی, حضرت قاسم بھی, اور اس طرح جانثاران اہل بیت اس سے پہلے شہید ہوتے چلے گئے. اب کیا ہوا کہ جب اب کوئی اور نہ رہے, امام زین العابدین جو بخار اور تکلیف اور بیماری میں تھے, اب وہ تیاری کرنے لگے. حضور امام حسین تشریف لائے, بیٹے کو دیکھا اور کہا بیٹا کہ نہیں میں بھی جاؤں گا. کہ بیٹا اگر تم چلے جاؤ گے تو آگے ان کو, جب پھپھی زینب کو, اماں شہربانو کو, بی بی ان سب کو لے کر آگے کون جائے گا, اور اگر تم چلے گئے تو میری نسل ہی ختم ہو جائے گی. جو کہ امام زین العابدین
کی اولاد سے نسل چلنی آگے اور تم چلے جاؤ گے. آج میرا امتحان مکمل ہوگا مگر بیٹا تمہارا امتحان آج شروع ہوگا. آج تمہیں جو ہے ان سب کو لے کر چلنا ہے, اس لیے تم نہیں جاؤ, اب میں جاؤں گا اور میں مقابلہ کروں گا. پھر حضرت جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے حضور علیہ السلام کا جو ہے وہ آتا ہے کہ حضرت علی کی تلوار کو اٹھایا, اور اس وقت جب حضرت علی کی تلوار کو اٹھا کر جب آپ تیار ہوئے, حضور کا دستار مبارک کو باندھا اور تیار ہو کر وہ جو وہ ہوتا ہے وہ پہنا, اور جنگی لبادہ جو پہن کر تیار ہوئے, تیار ہو کر جب آپ گھوڑے پر سوار ہوئے, بہن کو آپ نے نصیحت کی کہ بیٹا کہ اب تمہیں آگے جانا ہے, یزید کے دربار میں بھی پہنچنا ہوگا, تمہیں آگے جو ہے وہ تمہیں بھی آگے مرحلوں کو سنبھالنا ہے. آپ نے نصیحت کی, حضرت شیربانو کو نصیحت کی کہ تاریخ کے اندر تمہاری جیسی وفادار بیوی نہ ملے گی, کہ یہاں پر اس تکلیف میں بھی یہ شیربانو کوئی عام نہیں, یہ شہزادی تھی, یہ آپ جو ہے وہ آپ بادشاہ کی بیٹی تھی, مگر دیکھیں یہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کو نبھانا. آج بیوی کو ذرا سی تکلیفیں آ جائیں تو شوہر سے چھٹی لے رہے ہیں, آج کل یہ ماحول بڑا خراب چل رہا ہے. اور نصیحت کر کے جب گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو آگے بڑھانے لگے تو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. آپ گھبرا گئے, تاریخ میں آتا ہے گھبرا گئے کہ کہیں امتحان میں ناکام تو نہیں ہو گیا خدا نخواستہ. اب گھوڑے کو آگے بڑھا نہیں بڑھ رہا, نیچے سب دیکھا تو بی بی سکینہ نے گھوڑے کو پکڑا ہوا ہے اور کہا اتر کر آئے. بی بی سکینہ کو سینے سے لگایا, کہا بیٹی بھائی علی اصغر چلے گئے تم نے صبر کیا, بھائی علی اکبر چلے گئے تم نے شکوہ نہ کیا, قاسم چلے گئے تم نے پھر بھی تحمل کیا, چچا بھی چلے گئے تم نے صبر کیا, اب بابا جا رہے ہیں صبر کرو. تو ابا بھائی علی اصغر چلے گئے, بھائی علی اکبر چلے گئے, قاسم چلے گئے, چچا چلے گئے, مگر بابا میں آپ اگر چلے گئے تو میں یتیم ہو جاؤں گی, میں کس کو بابا کہہ کر پکاروں گی, میں بابا کہہ کر کس کو, میرے سر پر کون ہاتھ پھیرے گا. تو آپ نے بی بی زینب کو بلایا اور بی بی زینب کو بلا کر کہا کہ میری اس بچی کو یتیم کا احساس نہ ہونے دینا. صبر کی تعلیم دی اور آپ آگے بڑھے. امام حسین کا آپ تاریخ میں دیکھیں تو آپ نے ہمیشہ سامنے لشکروں کو سمجھایا. آپ نے کہا کہ میں یہاں پر تمہارے کہنے پر آیا ہوں, اپنی زبردستی نہیں آیا, اور نہ مجھے کوئی حکومت کا وہ نہیں ہے, میں کوئی حکومت نہیں, تم اجازت دو میں نکل جاؤں گا یہاں سے. یہ جو آپ تعلیم دے رہے تھے یہ اس لیے دے رہے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ آج میری خون کے پیاسے اگر نہیں سنبھلے تو یہ جہنم واصل ہوں گے. اپنی جان کی پرواہ نہ تھی, مگر جب آپ کا تاریخ خطبہ ہوا تو اس وقت وہاں جو سامنے جو لشکر جو یزیدی تھی وہ بھی اشکبار ہو گئے, وہ بھی اشکبار ہو گئے اور وہ ہوئے. ایسے میں شمر کو جوش آیا, شمر نے کہا نہیں, دو فیصلہ, یا تو آپ بیعت کریں یا جنگ کریں, اور کہا ان کی باتوں میں مت آنا. اور جب شمر نے اور پھر لشکر کے افراد کو کہا کہ جو ان کے مقابلہ کرے گا اس کو جو ہے وہ انعامات ملیں گے, نہیں تو اس کو سزا ملے گی, جب یہ کہا تو وہ سب پھر آ گئے مقابلے کے لیے. اور جب مقابلے کے لیے آئے تو اس وقت بھی 20,000 افراد اور امام حسین تنہا, اور امام حسین کے سامنے پہلے تمیم آیا, تمیم بن قحطبہ, یہ مقابلے کے لیے آیا, اس کے بعد پھر دوسرا آیا, پہلے ایک ایک کر. اچھا اس وقت یہ عمر بن سعد نے نا اسپیشل جو بہت طاقتور بہادر جو تھے نا ان کو سنبھال کر رکھا تھا. اب جب امام حسین جب مقابلے کے لیے آئے تو تاریخ میں آتا ہے ایک ایک کر آتے جاتے اور مرتے چلے جاتے. اب ایسی صورت میں اب میں مختصری کر رہا ہوں, اب دیکھا کہ یہ شیر خدا کے بیٹے سے اس طرح ایک ایک کر جائے گا تو نہیں کو. اب سب نے تیر برسانا شروع کی اور تیر برسانا شروع کیے, یہاں تک کہ جو ہے وہ ایک تیر جا کر آپ کی یہاں پر پیشانی میں لگا, اور جب پیشانی میں لگا تو پھر آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے کر آئے. پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ آتا ہے کہ سنان نخی نے جو ہے وہ آپ کے حلق پر جو ہے وہ چلایا, تلوار چلائی, اور جب چلائے شمر نے آپ پر وار کیا, ایک شخص نے خولی نے آپ کے دل پر جو ہے خنجر کو مارا, اور یہاں تک کہ جب آپ گرے پھر ایک شخص نے آپ کا سر مبارک کو کاٹ کر الگ کیا اور آپ کے جسم پر گھوڑوں کے ٹاپے مارے آپ کے جو ہے, اور تیروں کی برسات ہوئی. اس طرح آپ جو ہے جب نیچے گرے تو آپ نے سر سجدے میں رکھا, اور سجدے میں رکھ کر آپ نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حالت سجدے کے اندر آپ کی روح پرواز ہوئی اور آپ نے جام شہادت کو نوش کیا. اسی کے ساتھ مفتی صاحب کا بہت شکریہ. اسی لیے کہا جاتا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا اور آج شہادتیں مکمل ہوئیں.
بس جاتے جاتے آپ دونوں کا بہت شکریہ، بلال آپ کا بھی شکریہ، کیونکہ واقعہ ایسا چل رہا تھا تو میں آپ کی طرف نہیں آ سکا، لیکن انشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کلام پڑھا. لیکن مفتی صاحب آپ نے جو بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا کرے، ساتھ ساتھ وہ صبر عطا کرے جو امام حسین نے کیا تھا، اس کی ہمیں جھلک دے. اس کی جھلک دے، اور ساتھ ساتھ ہمیں غلط کو غلط کہنے والا بنائے. آمین. اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کے آنے کا شکریہ، تمام دیکھنے والوں کا اور سننے والوں کا بہت شکریہ. بس یہی کہوں گا کہ جب بھی محرم آتا ہے تو وہ تلقین دے کر جاتا ہے صبر کی، وہ تلقین دے کر جاتا ہے کہ اپنے مذہب یعنی اسلام کا بول بال بلند کرنا ہے. چپ رہو گے تو روز قیامت کیا حساب دو گے؟ یہ چیز آپ اپنی زندگی میں ڈھال لیں کہ ہمیں اللہ کی طرف جب واپس جانا ہے، کیونکہ ہر جو دنیا میں آیا اس نے واپس جانا ہے، جب واپس جانا ہے تو پھر ہم شرمندگی سے کھڑے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ جب سوال کرے کہ جب اسلام کے بارے میں غلط بات ہو رہی تھی، یا قرآن کے بارے میں، یا میرے لیے کوئی غلط کہہ رہا تھا، یا میرے جانشینوں کے لیے کچھ غلط کہا جا رہا تھا، تو اس وقت ہم کہیں چپ تو نہیں تھے. اس بات کا اگر آپ موازنہ کریں گے تو زندگی آسان گزرے گی. انشاءاللہ اگلے سال پھر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. حسین